اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ سنائیں گے کہ کس طرح سے غیر مسلم سائنسدانوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسمانی معراج شریف کو تسلیم کر لیا، بلکہ جنت و دوزخ کا منظر دیکھنے کی بھی تحقیق کی، اور رب تعالیٰ تک آپ کیسے پہنچے۔ معروف سائنسدان سٹیفن ہاکنگ قرآن مجید کی سورہ نجم پر تحقیق کر کے کس نتیجے پر پہنچے۔ لیکن اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ سائنسدانوں نے قرآن پاک کی سورہ نجم کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی معراج شریف کو تسلیم کیا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج دی اور آسمانوں کی سیر کروائی، جہاں آپ کو جنت اور جہنم کا نظارہ کروایا گیا۔ جبرائیل امین جو اللہ کے برگزیدہ فرشتوں میں سے ایک ہیں اور فرشتوں کے سردار ہیں، آپ کو لے کر معراج پر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر سے بیت المقدس تر براق کے ذریعے سفر کروایا، جس کی رفتار انتہائی تیز تھی۔ مسجد اقصی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسولوں کی امامت کروائی۔ اس کے بعد ایک نور کی سیڑھی کے ذریعے آپ کو آسمان تک لے جایا گیا، جہاں سے آپ سدرۃ المنتہا، جو کہ کسی بھی مخلوق کے لیے آخری حد مقرر ہے، تک آپ کو لے جایا گیا۔ اس جگہ ایک درخت ہے جہاں جبرائیل امین کیا فرماتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہونے کے باوجود اس سے آگے آپ کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ یہاں جبرائیل امین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، یہاں سے آگے اگر میں گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ یہاں سے آگے ایک تخت رف رف پر آپ کو آگے لایا گیا اور جبریل امین وہاں رک کے، چنانچہ جتنا فاصلہ آپ نے گھر سے یہاں تک طے کیا تھا، اتنا ہی فاصلہ اس سے آگے آپ نے رف رف کے ذریعے طے کیا۔ اس کے بعد آپ کی حدیث مبارکہ ہے جس کے مطابق آپ نے قلم چلنے کی آواز سنی۔ اس کے بعد آپ نے آواز سنی جو آپ کو آگے بلا رہی تھی۔ آپ نے پہلا قدم اٹھایا تو پھر حکم ہوا کہ حبیب اور آگے آئیے۔ آپ نے پھر قدم اٹھایا، پھر آواز آئی کہ حبیب آگے تشریف لائیے۔ علماء کرام کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قدم میں اتنا فاصلہ طے کیا جتنا آپ پیچھے طے کر کے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک مقام ایسا آیا کہ رب تعالیٰ اور آپ کے درمیان 2 قوسین کا فاصلہ رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر نماز اور روزے عطا کیے گئے، جو آپ کی امت کے لیے فرض کر دیے گئے۔ سفر معراج سے واپسی پر آپ نے معراج شریف کا اعلان کیا تو مشرکین نے طرح طرح کے اعتراضات اٹھائے اور آپ کا مذاق اڑایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی سب سے پہلے تصدیق حضرت ابوبکر صدیق نے کی۔ آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ ابوبکر، کیا تم نے کچھ سنا؟ محمد مصطفیٰ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے سفر معراج کیا اور رب تعالیٰ سے ملاقات کی، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ جس پر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو بلا شبہ آپ نے سچ فرمایا۔ خیال رہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ملے تھے، مگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر یقین اور ایمان کامل تھا۔ یہی وہ بات تھی جس پر آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ نبی کریم کے سفر معراج پر آج بھی کفار کی جانب سے طرح طرح کے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، تاہم اب سائنسدانوں نے قرآن پاک کی وہی سورہ نجم پر سائنسی انداز میں تحقیق کی کہ یہ ثابت کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج جسمانی طور پر ممکن اور حقیقت پر مبنی تھا۔ ایسی ہی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی منظر عام پر آئی، جس میں سورہ نجم اور جدید آسٹرو فزکس کے ماہرین
اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کے حوالے سے جو نشانیاں بیان فرمائی وہ بالکل درست ہیں، اور قرآن کریم میں 1400 سال قبل آج کی سائنس سے بہت آگے تھا، اور اس نے جدید خلائی تحقیق کے دروازے 1400 سال قبل ہی کھول دیے تھے۔ سائنسدانوں کی تحقیق پر مبنی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خلا میں موجود بلیک ہولز دراصل کائنات کے دروازے ہیں۔ قرآن نے 1400 سال قبل ان کی نشاندہی فرما دی۔ یہ بالکل ایک بیری کے درخت کے مشابہ خلا میں قائم ہیں، جس کی ابتدائی انتہائی باریک یعنی کہ درخت کے تنے کے مشابہ ہوتی ہے، اور درخت کے سر کی طرح اس کا سر بنا ہوتا ہے۔ یہ خلا کا سب سے تاریک حصہ ہوتا ہے، اور قرآن کریم نے اس سے متعلق بیان کیا ہے کہ اس کو عام آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ معروف سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے بھی بلیک ہول کو دوسری کائنات کا دروازہ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آپ بلیک ہول میں داخل ہوگے تو گھبرائیے نہیں، آپ دوسری کائنات میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جائیے، تاہم آپ کے لیے یہ ناممکن ہوگا کہ آپ واپس اس کائنات میں آ جائیے، کیونکہ بلیک ہول میں کھینچنے کی قدر اس قدر طاقت ہے کہ وہ پورے کے پورے ستارے نگل جاتا ہے۔ اور 2016 سے لے کر اب تک سائنسدانوں نے اس طرح کے 3 واقعات کو ریکارڈ کیا ہے۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج سے متعلق اگر سورہ نجم کی آیات کو سامنے رکھا جائے تو بلا شبہ اس کے باوجود حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت کوئی ایسا ذریعہ یا اسپیس شپ نہیں جو آپ کے سفر معراج میں معاون کردار ادا کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کے حوالے سے جس جگہ کا ذکر کیا اس کی نشانیوں کو سامنے رکھا جائے تو وہ بلیک ہول کی تمام تعریفوں کو پورا کرتے ہوئے اس کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ جب ہم بلیک ہول سے متعلق پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی سورہ نجم کی آیت 16 میں بلیک ہول کی نشانی بتاتے ہوئے کہا گیا کہ یہ خلا کا نہایت ہی سیاہ حصہ ہوتا ہے، یہاں پر بہت ہی اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے پر چھایا ہوتا ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ خلا اندھیری جگہ ہے اور جہاں بہت اندھیرا ہوتا ہے، اور اس کے کچھ حصے دوسرے سے زیادہ اندھیرے ہوتے ہیں، مگر بلیک ہول سے زیادہ اندھیرا اور کہیں نہیں ہوتا۔ بلیک ہول کشش ثقل کا وہ منبع ہے کہ جو روشنی تک کو نہیں چھوڑتا، اور شدید اور بے پناہ کشش ثقل کے باعث روشنی تک جو کہ سیدھا سفر کرتی ہے منکس ہو کر اس کے اوپر یا نیچے سے گزر جاتی ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ سیاہ اور اندھیرے کے حامل ہوتے ہیں، اس لیے یہ عام آنکھ یا عام سائنسی مشاہدے سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ سائنسدانوں نے اس حوالے سے خصوصی آلات بنا رکھے ہیں اور یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ستاروں کا رویہ بلیک ہولز کے پاس کیوں مختلف ہوتا ہے نسبت دوسرے ستاروں کے، کیونکہ بلیک ہولز کشش ثقل کا منبع ہوتے ہیں اور ہر چیز کو کھینچ لیتے ہیں، اور یہی کشش ثقل ان کی موجودگی کا باعث بنتی ہے۔ قرآن کریم میں خلا کے اس حصے یعنی کہ بلیک ہولز کے متعلق کہا گیا ہے جب ایک عام آدمی اس کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر نہیں دیکھ سکتا سوائے اس کے آر پار کی چیزیں نظر آئیں یا اس کے اوپر اور اس کے نیچے کی۔ یہ خلا کا حصہ بالکل ایک عدسے کی طرح، اور سائنس اس کو کشش ثقل کا عدسہ یا گریوٹی لینس کا نام دیتی ہے، اور بلیک ہول کی کشش ثقل کی بے پناہ طاقت ہی جو نظر کو بھی منکس کر دیتی ہے اور اس کے رخ کو تبدیل کر دیتی ہے۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ روشنی سیدھا سفر کرتی ہے، مگر جب یہ بلیک ہول تک پہنچتی ہے تو اس کے اوپر اور نیچے سے گزر جاتی ہے۔ سائنسدان اس بات کی تحقیق کے بعد تسلیم کرتے ہیں کہ بلیک ہول روشنی کے لیے ایک کاسمک میگری فائٹنگ گلاس کی طرح ہوتی ہے جو روشنی کو اوپر یا اپنے نیچے کی جانب گزرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور اسی وجہ سے سائنسدان بلیک ہول کے عقب میں موجود کہکشاں کا نظارہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اور اس کہکشاں کو عدسہ یا گریویٹیشنل لینس کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم اس دلچسپ معاملے سے متعلق ہماری توجہ اپنی جانب مبذول کرواتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ نجم کی آیت 17 اور 18 میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آنکھ نہ کسی طرح پھری نہ حد سے بڑی، بے شک آپ نے اپنے رب کی بہت سی نشانیاں دیکھیں۔ سائنسدان ان آیات سے متعلق اس نتیجے پر پہنچے کہ
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دراصل بلیک ہول میں سفر کیا اور اس کو براہ راست دیکھا۔ قرآن کریم بلیک ہول کی ساحت سے متعلق بیان کرتا ہے کہ اس کا دروازہ ایک ٹیوب کی مانند اور اس کا سر پھیلا ہوا جو کہ فیونل شیپ ہے۔ سورہ نجم کی آیت 12 سے 16 میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو، اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس اور اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، سائنسدان اس کو بیری کے درخت سے تعبیر کرتے ہیں۔ بلیک ہول ایک بیری کے درخت کی شکل میں ہوتے ہیں۔ بلیک ہول خلا میں گہرے ڈنٹ یعنی کہ خیمے کی مانند ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ ظاہر ہوتے ہیں تو بے پناہ چمکدار نظر آتے ہیں۔ اگر بلیک ہول کے مادے پر اثرات اور اس کے کھینچنے کی بے پناہ طاقت کی وضاحت کی جائے تو سائنسدانوں کے مطابق بلیک ہول کے خلائی وقت کا خیمہ اس کے واقعی افق کے پیچھے پوشیدہ رہتا ہے، اور یہ ہمیشہ ایسے علاقے کی طرف سے سر فہرست ہوتا ہے جو روشنی سے بچنے کی اجازت نہیں دیتا اور اسی وجہ سے براہ راست مشاہدے میں نہیں آتا۔ قرآن کریم کی سورہ نجم کی آیت 14 میں جس بیری کے درخت یعنی کہ بلیک ہول کا ذکر ہے، سائنسدانوں کے مطابق یہ اسی طرح لامحدود کثافت کے حامل ہیں۔ اگر اس دعوے کو سائنس کی کسوٹی پر رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بلیک ہول حالیہ سائنسی تحقیق کے مطابق بے پناہ کشش ثقل کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کے اندر اتنی سیدھی گہرائی ہے جو اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں، روشنی بھی کبھی فراز نہیں ہو سکتی، اور بلیک ہول کا سفر دراصل یک طرفہ سفر ہے، کیونکہ ایک بار جب آپ جگہ افقاً سے تجاوز کر جاتے ہیں جس نقطہ پر روشنی نہیں پہنچ سکتی، کوئی چیز واپس نہیں آتی۔ مختلف تحقیق دان اپنی حالیہ تحقیق میں اس نتیجے پہ پہنچے کہ توانائی بلیک ہول سے واپس نہیں آ سکتی، اور بلیک ہول مکمل محدود ہیں، یعنی ان سے واپسی ناممکن ہے۔ ان تحقیق دانوں کی تحقیق کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کی یہ لامحدود کثافت کے حامل نہیں مگر دوسری کائنات تک پہنچنے کا ذریعہ یا رستہ ضرور ہیں۔ برطانوی سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے مختلف تحقیق دانوں کے اس دعوے کو سپورٹ کیا ہے اور بعد ازاں اس حوالے سے اپنا خیال پیش کیا ہے۔ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بلیک ہول سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہو۔ ان کا مشہور زمانہ قول ہے اگر آپ یہ محسوس کریں کہ آپ بلیک ہول میں داخل ہو گئے ہیں تو گھبرائیے نہیں اور نہ ہی ہمت ہاریے، کیونکہ ان سے باہر نکلنے کا راستہ موجود ہے۔ ممکنہ طور پر دوسری کائنات میں پہنچنے کا راستہ موجود ہے، مگر آپ ہماری کائنات میں پھر کبھی واپس نہیں آ سکتے، اور اگر اسپیس فلائٹ میں ہوا تو میں ایسا کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کروں گا۔ اگر ہم نتیجے کی جانب آئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ستاروں کے ٹوٹنے کی قسم کھاتا نظر آتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلا میں سفر کرتے ہیں اور ایک ایسے حصے میں پہنچتے ہیں جس سے متعلق قرآن کریم میں رب تعالیٰ سے اپنی عظیم نشانیوں میں سے ایک قرار دیتے ہیں، ایک ایسا خلا کا حصہ جو خلا کے دیگر حصے کی نسبت زیادہ سیاہ اور اندھیرا ہے۔ یہ اندھیرا اس بلیک ہول جو کہ بیری کے درخت کی مانند ہے تو اپنے نیچے چھپائے ہوئے، اور کوئی بھی اسے براہ راست نہیں دیکھ سکتا اپنی عام نگاہ سے، اور نہ ہی کوئی اس کی حد کو چھو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس سے گزر سکتا ہے۔ اسی ساری بحث کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ حصہ لامحدود کثافت کا حامل نہیں اور دوسری کائنات تک پہنچنے کا ذریعہ ہے یا دوسری کائنات تک پہنچنے کا راستہ ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایسٹرو فزیشنز اور قرآن اس نتیجے پر متفق ہے کہ قرآن خلا کے جس پراسرار حصے کی وضاحت کرتا ہے اس کو ہم بلیک ہول کہتے ہیں۔ قرآن ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے جو کہ بلا شبہ سچ ہے زور دیتا نظر آتا ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے جس سے گزر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ تک پہنچے، اور سائنس شاید اس حد تک آگے نہیں پہنچ پاتی یا اس سے آگے نہیں بڑھ پاتی کہ اس کو فی الوقت ثابت کر سکے، مگر اگر گزشتہ واقعات اور حالات کو مد نظر رکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے۔ یہ صرف وقت کی بات ہے کہ سائنس پہلے ہی قرآن میں دیے گئے معجزات کی سائنسی تحقیق کے بعد ان کی تصدیق کر چکی ہے۔ ہماری آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔